ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ اس کی زندگی میں مشکلات کی کمی نہ تھی۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا اور اس کی والدہ بھی زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھیں۔ لیکن احمد میں ایک خاص بات تھی، اس کا غیر معمولی صبر اور عزم۔ گاؤں کا ماحول سادہ تھا اور لوگ دن رات محنت کر کے زمینوں کی کاشت کرتے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے جدوجہد کرتے۔ احمد بھی محنت کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک بڑا خواب تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے گاؤں کا نام روشن کرے، لوگوں کی زندگی بہتر بنائے اور اپنی زندگی کو نیا رخ دے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ شخصیت حکیم صادق آئے۔ وہ علم اور تجربے سے بھرپور ایک دانا شخص تھے۔ حکیم نے گاؤں والوں کو اپنی حکمت سکھانے کے لیے ایک تدریسی پروگرام شروع کیا۔ احمد نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ان سے کچھ سیکھے گا۔ آغاز میں احمد کو حکیم صادق کی باتوں کو سمجھنا مشکل لگا۔ حکیم کی باتوں میں گہرائی تھی اور وہ کچھ بھی آسانی سے نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کئی دفعہ اسے لگا کہ یہ سب اس کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر وہ اپنے صبر اور عزم کو یاد کرتا اور اگلے دن پھر حکیم کے پاس آ جاتا۔ حکیم صادق اکثر کہا کرتے تھے، صبر وہ چابی ہے جو تمہیں ہر دروازے کو کھولنے کی طاقت دیتی ہے۔ احمد نے اس بات کو دل سے سنا اور اس نے سمجھا کہ صبر ہی کامیابی کی کلید ہے، حالانکہ ابھی اسے بہت کچھ سیکھنا باقی تھا۔ ہفتے گزرتے گئے اور احمد کی محنت اور صبر آہستہ آہستہ رنگ لانے لگے۔ وہ حکیم صادق کی باتوں پر عمل کرنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مگر اہم تبدیلیاں کیں۔ اس نے وقت کی قدر کی کتابیں پڑھی اور ہر کام میں لگن دکھائی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ حالات جیسے بھی ہوں ہمت نہیں ہارتا تھا۔ ہفتے گزرتے گئے اور احمد کی محنت اور صبر آہستہ آہستہ رنگ لانے لگے۔ وہ حکیم صادق کی باتوں پر عمل کرنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مگر اہم تبدیلیاں کیں۔ اس نے وقت کی قدر کی کتابیں پڑھی اور ہر کام میں لگن دکھائی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ حالات جیسے بھی ہوں ہمت نہیں ہارتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک شدید خشک سالی آئی جس نے زمینوں کو تباہ کر دیا اور فصلوں کو برباد کر دیا۔ گاؤں والے پریشان تھے کہ ان کی فصلوں کا کیا ہوگا۔ ان کے پاس وسائل نہیں تھے کہ وہ اس بحران کا مقابلہ کر سکیں۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مشکل کا حل نکالے گا اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز صبر تھی۔ احمد نے گاؤں والوں کو جمع کر کے کہا، یہ صرف مشکل وقت نہیں ہے، یہ وقت ہماری ہمت اور عزم کو آزمانے کا ہے۔ ہم سب مل کر اس کا حل نکالیں گے۔ احمد نے حکیم صادق سے مشورہ کیا۔ حکیم نے کہا، یاد رکھو کامیابی اس میں نہیں ہے کہ تم کتنی جلدی کچھ حاصل کر لیتے ہو، کامیابی اس میں ہے کہ تم کتنی دیر تک مشکل حالات میں ثابت قدم رہتے ہو۔ احمد نے یہ بات دل سے سنی اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر فصلوں کے تحفظ کے لیے کام شروع کیا۔ احمد جانتا تھا کہ خشک سالی کو فوراً ختم کرنا ممکن نہیں ہے، مگر اس نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی چھوٹے مگر ضروری اقدامات کیے۔ احمد نے گاؤں والوں کو پانی بچانے کے طریقے سکھائے، زمین کی دیکھ بھال کے جدید طریقے بتائے اور دوسرے حصوں سے پانی لانے کے لیے منصوبہ بنایا۔ شروع میں گاؤں والے شک میں تھے۔ وہ پہلے بھی کئی بار کوشش کر چکے تھے اور ناکام ہو چکے تھے۔ احمد کے طریقے عجیب لگتے تھے مگر وہ اپنی کوششوں میں لگا رہا۔ اس نے کہا، ہمیں صبر کے ساتھ اس وقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم ایک دن کامیاب ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ آہستہ آہستہ احمد کا صبر اور محنت لوگوں میں پھیلنے لگا۔ گاؤں والے اس کے ساتھ کام کرنے لگے۔ جن لوگوں نے پہلے اس کے طریقوں پر شک کیا تھا، اب وہ خود اس کی حکمت سے متاثر ہو چکے تھے۔ وہ زمینوں کی بہتر دیکھ بھال کرنے لگے، پانی کے ذخائر کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کیے اور فصلوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ ایک سال بعد خشک سالی کے باوجود گاؤں میں خوشحالی واپس آ گئی۔ فصلیں دوبارہ اگنے لگیں اور گاؤں والے خوشحال ہو گئے۔ احمد اور اس کے گاؤں والوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ احمد کی کامیابی نے نہ صرف اس کے گاؤں کو بدل دیا، بلکہ اس نے پورے علاقے میں ایک نیا شعور پیدا کیا۔ لوگ جان چکے تھے کہ جب تک اپنے صبر اور عزم ہو، دنیا کی کوئی مشکل آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد احمد نے گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے بچوں کو بہتر زندگی دے سکیں۔
اس نے حکیم صادق سے مزید علم حاصل کیا اور گاؤں کے بچوں کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل کامیابی تب ہے جب آپ اپنے علم اور تجربے کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔